پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنا قرب و تعلق عطا فرما دیتا ہے، اور پھر جب ناراض ہوتا ہے تو اس کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ نفس انسان کا دشمن ہے، اور شیطان ہر پر انسان کو شکار کر کے اس کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے چکروں میں لگا رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت آسان طریقہ ان سب لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ۔ اس طریقہ پر عمل کرنے سے آپ ضرور انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ کوئی شخص انتہائی بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو، اور وہ ان گناہوں کا عادی ہو چکا ہو اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہو، دل یہ چاہتا ہو کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ برائیاں ہمیشہ کے لیے اس سے ختم ہو جائیں، تو وہ شخص یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ دوستو، احتیاط کر لیں، زندگی بے وفا ہے، کیا پتہ کس جگہ وقت پورا ہو جائے، زندگی ساتھ چھوڑ دے۔ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چاق و چوبند ہے اور طاقت والا ہے، لہٰذا زندگیوں کو بدلنے والا یہ عمل ضرور کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ ایسی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، ایک دوست جو جاننے والے تھے، وہ عورتوں کو بری اور عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کا کام بھی وہاں تھا جہاں عورتوں کی زیادہ آمد و رفت رہتی تھی۔ اسے ایک نیک انسان نے سمجھایا کہ تم عورتوں کو ایسی نظروں سے کیوں دیکھتے ہو؟ پہلے شرمندہ ہوا، پھر کہنے لگا جی ایسا نہیں، میں ایسے نہیں دیکھتا۔ تو وہ نیک انسان کہنے لگے مجھے معلوم ہے تم بد نظری کا شکار ہو چکے ہو، لہٰذا یہ بتاؤ تمہیں اس کا علاج چاہیے یا نہیں، کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری کا 100% علاج ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کیا واقعہ ہی میں اس گناہ سے نجات پا لوں گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگا پھر علاج بتائیے۔ تو انہوں نے علاج بتایا کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لو، مثلا درود پاک پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، اور یہ ارادہ کر لو کہ جتنی دفعہ بھی بد نظری کا شکار ہوگے اتنی دفعہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے۔ وہ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ، ہر دفعہ 2 رکعت ادا کرنا مشکل ترین کام ہے۔ تو میں نے کہا جنت چاہیے یا جہنم؟ تو کہنے لگا جنت۔ میں نے کہا پھر صرف ہر بد نظری پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ارادہ کر لو، تم دیکھو گے کہ شیطان خود تمہاری نظروں کو نیچا کر دے گا۔ صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے سے شیطان تمہیں بد نظری پر نہیں ابھارے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا بد نظری سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے لگا میں کوشش کروں گا، یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر بد نظری کا علاج ہو جائے۔ تو پھر جب وہ 1 مہینے کے بعد ملاقات کرتا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم، پہلے ہفتے 10 دفعہ 2 رکعت نماز ادا کی، دوسرے ہفتے 5 دفعہ، تیسرے ہفتے 2 دفعہ، اور چوتھے ہفتے صرف 1 مرتبہ نماز نفل ادا کی۔ اب جب میں کسی عورت کو بد نظری سے دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بد نظری سے منع کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ علاج اتنا کارآمد ہوگا۔ دوستو، شیطان اتنا طاقتور نہیں جتنا ہم نے اپنے اوپر اسے ہیوی کر لیا ہے۔ ہم صرف کم ہمت والے ہو گئے ہیں، ہم صرف اپنی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں
اور وویلا کرتے ہیں، علاج کا سوچتے بھی نہیں۔ ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے، اس گناہ کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیں۔ پھر ہر دفعہ گناہ ہونے پر اپنے اوپر خاص کفارہ متعین کر لیں۔ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور جیسے ہی اس کا ارتکاب ہو جائے، اس کفارے میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اگر 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس نیت سے پڑھیں کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں، بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اور ہم سب کامیاب ہو جائیں گے، اور شیاطین کی تدابیریں جتنی بھی ہیں سب ناکام ہو جائیں گی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔